السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بڑے قیمتی کتے رکھتے ہیں اور پھر ان کی آپس میں لڑائی بھی کرواتے ہیں، تو کیا یہ جو کتے ہیں ان کو بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ مسجد کی تعمیر میں لگائی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ کتوں کو شوقیہ طور پر گھروں میں رکھنا اور ان کو پالنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، کتوں کو یا کوئی دوسرے جانور ہوں ان کو آپس میں لڑانا، ان کا دنگل کروانا یہ بھی منع ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب رہا آپ کا مسئلہ کہ ان کتوں کو فروخت کر کے اس کی جو رقم ہے وہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کتوں کو بیچنے اور ان کے بدلے میں رقم لینے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ آئمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے نزدیک کتے کو فروخت کرنا اور اس کے بدلے پیسے لینا، رقم لینا جائز نہیں ہے، جبکہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ کتوں کی بیع درست ہے، کتوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ درست ہے۔ شوافی کے پاس جو حدیث ہے کہ سرکار نے کتے کی بیع سے منع فرمایا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ کتے کی بیع سے سرکار نے اس وقت منع فرمایا تھا جب کتوں کو آپ نے مارنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت ان کی بیع بھی منع تھی۔ پھر بعد میں شکار کے لیے اور حفاظت مال کے لیے کتے رکھنے کی اجازت جب دے دی گئی تو اب وہ حکم جو ہے وہ اس حدیث سے منسوخ ہو گیا۔ تو جب کتے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ درست ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ کتے کی رقم جو ہے وہ بیچ کر جو اس سے رقم وصول ہوتی ہے، اس میں جب آئمہ کا اختلاف آ گیا تو دل اور ایمان یہ کہتا ہے کہ ایسی رقم اگر مسجد میں نہ لگائی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اب یہ رقم آئمہ کے اختلاف کی وجہ سے مشکوک ہو گئی ہے۔ اگرچہ احناف کے ہاں یہ بالکل جو ہے وہ کتے کی بیع جب جائز ہے تو اس کے بدلے میں جو رقم ہوگی وہ بھی جائز ہوگی، لیکن یہاں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی رقم جو ہے وہ مسجد پر نہ لگائی جائے۔ ہاں اگر ایسی صورت بن جاتی ہے، مسجد کا کام ہو رہا ہے اور کسی طرف سے کوئی رقم نہیں ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے، اور ضرورت کے تحت جب یہ پیسے بیع اس کی جائز ہے تو پھر اس کو لگا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔